ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پنجاب کی نگران حکومت قانون کا استعمال قانونی بنیادوں کی بجائے سیاسی بنیادوں پر کرنے لگی۔ آج لاہور میں جو کچھ ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج نگران حکومت نے کھلم کھلا اپنی جانبداری اور پی ڈی ایم حکومت کا اعلی کار ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر پی ڈی آئی لیڈرشپ نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے الیکشن ریلی اناؤنس کی، جس کی سیکیورٹی کی باقاعدہ اپروول سی سی پی او لاہور نے دی، اور لاہور سی سی پی او پولیس نے پی ٹی آئی کو ایک روٹ اسائن کیا کہ پی ٹی آئی اس روٹ سے ریلی کرے گی۔ اچھا ناظرین، اب یہاں نگران حکومت اور رانا ثناء اللہ نے جان بوجھ کر دوگلا کھیل کھیلا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی گرین سگنل دیا اور ان کو ریلی روٹ اسائن کر دیا کہ آپ لوگ اس روٹ پر ریلی کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ساتھ ہی لاہور سٹی کے اندر دفعہ 144 نافذ العمل کر دی، اور وہ بھی اگلے 7 دنوں کے لیے۔ لیکن اگلے 7 دنوں کے لیے کیوں؟ وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں اس کا سافٹ کارنر الیکشنز میں حاصل نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ نگران حکومت نے جان بوجھ کر پی ٹی آئی کو بھی گرین سگنل دیا اور ریلی کی اپروول دی، ساتھ ہی 144 کی دفعہ لگا دی تاکہ پی ٹی آئی ورکرز اور پولیس کے درمیان ایک تصادم ہو جائے، تاکہ ایسا کوئی بھی بڑا واقعہ کریٹ ہو جائے جس کو لے کر الیکشنز کو ملتوی کرنا پڑے۔ اور اس وقت نگران حکومت مکمل طور پر اپنے آئینی اختیار سے بالاتر ہو کر پی ڈی ایم حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور آج اس نے جو کچھ لاہور کی سڑکوں پر کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی آئی لیڈرشپ تو اپنے آئینی حق کے ساتھ الیکشن ریلی کا انعقاد کر رہی تھی، اور الیکشن کمیشن نے اس کو یہ اجازت دے رکھی تھی، اور نگران حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اس الیکشن پروسیس کو، جس میں مختلف سیاسی پارٹیز کی الیکشن کیمپینز شامل ہیں، اس کو سہولت کاری کرے اور پرامن طریقے سے معاملات کو دیکھے اور پرامن طریقے سے الیکشنز کروائے اور اقتدار کو منتقل کر دے۔ ناظرین، یہ ایک بنیادی آئینی کام ہے جو نگران حکومت کو کرنا ہوتا ہے، جو آج محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ نے کیا، اور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو انتشار کا رخ دینے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ چاہا کہ ایسا کچھ بڑا واقعہ ہو جائے تاکہ پی ٹی آئی والے الیکشن سے ڈر جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی وجہ بنا کر لاہور میں الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے۔ ملک کے معروف اینکر کاشف عباسی نے جب پنجاب کی نگران حکومت کے انفارمیشن منسٹر عامر میر صاحب، جو پاکستان کے جانے مانے جرنلسٹ حامد میر کے بھائی بھی ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا کہ عامر میر صاحب، یہ سارا کیا رائتہ پھیلا دیا ہے آپ نے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو یہ کام ہی نہیں کہ ملک میں اس طرح سے انتشار ہو، اس کا کام تو پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کمپین میں سہولت کاری ہے اور امن و امان کو قائم رکھنا ہے، لیکن آج تو گنگا ہی الٹی بہنا شروع ہو گئی۔ تو عامر میر صاحب نے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز ہی پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کیا کہ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی والے کوئی بات نہیں مانتے، لاہور میں عورت مارچ تھا، اور عورت مارچ اور پی ایس ایل کی وجہ سے ہم نے دفعہ 144 نافذ کی تاکہ امن و امان قائم رہے۔ تو کاشف عباسی نے کہا کہ جناب، یہ معاملہ تو بڑے اچھے طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے بھی حل ہو سکتا تھا۔ آپ ان کو جا کر کہتے کہ دیکھیں، اس طرح سے اس روٹ پر عورت مارچ ہے، آپ ریلی ضرور کریں لیکن آپ کا روٹ چینج کر دیا جائے گا، اور معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے۔ تو عامر میر صاحب کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں، انہوں نے کبھی کوئی بات سنی ہے؟ یہ ہمیشہ سے اپنی مرضیاں کرتے آئے ہیں۔ ایک بار پھر کاشف عباسی نے ان کو یاد کروایا کہ بھائی، آپ لوگ نگران حکومت ہیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، آپ کا کام پولیٹیکل پارٹیز کو کرٹیسائز کرنا نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کیمپین میں سہولت کاری ہے۔ آپ کسی ایک پارٹی کی طرفداری یا ایک پارٹی کو خلاف محاذ کھڑا نہیں کر سکتے۔ جب عامر میر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اس سارے معاملے کے بارے میں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے یا کوئی رابطہ کیا یا پھر ان سے کچھ پوچھا، تو عامر میر صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نگران حکومت نے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی پلان ڈسکس نہیں کیا، اور کچھ دن پہلے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو ریلی کی اجازت بھی دے دی، اور ساتھ ہی ان کو روٹ بھی اسائن کر دیا کہ آپ نے اس روٹ پر ریلی نکالنی ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، آپ کو ان کی ساری گیم سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر ریلی کی اجازت دی اور بغیر بتائے دفعہ 144 نافذ کی۔ جب پی ٹی آئی نے ریلی کی مکمل تیاری کر لی اور پھر اسی ریلی کو روکنے کے لیے، جس کی انہوں نے خود اجازت دے رکھی تھی، اس کو روکنے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس کی نفری لاہور کی سڑکوں پر نکال دی، جو لاہور کی ہر سڑک پر آنے والے پی ٹی آئی کے قافلوں کو روکتے اور ان پر تشدد کرتے۔
ظاہر سی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگ اس کا آئینی حق استعمال کرنے سے روکیں گے تو ورکرز آگے سے اشتعال میں تو آئیں گے. تو یہی پنجاب گورنمنٹ چاہتی تھی. ویسے تو یہ کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ زمان پارک میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جس کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے. جب پولیس نے پی ٹی آئی ورکرز کو روکنا شروع کیا تو معاملہ بگاڑ کی طرف شروع ہوا اور پھر پولیس اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور پولیس نے ٹیئر گیس، واٹر کیننز اور لاٹھی چارج کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی ورکرز کو مشتعل کرنا شروع کر دیا، جس میں درجنوں پی ٹی آئی ورکرز زخمی ہوئے. اور آخرکار رانا ثناء اللہ، جس کو لاشیں پسند ہیں، اس کو تسلی دلا دی گئی کہ لاہور کی پولیس نے فاتحانہ انداز میں پی ٹی آئی کی ایک لاش گرا دی ہے. وہ لاش کس کی تھی؟ وہ لاش تھی کپتان کے ایک بہادر ورکر کی، کپتان کے ایک دیوانے کی، جو کہتا تھا کہ میں نے کپتان کو چھوڑ کر نہیں جانا. 4 مہینوں سے زمان پارک میں 24 گھنٹے بیٹھا رہتا، اپنے کپتان کی تصویر والی شرٹ کو سینے پر سجائے کپتان کے حق میں نعرے لگاتا رہتا، کپتان کی آواز میں آواز بنا رہتا، کپتان کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن دیوار بننے والا، جو کہتا تھا کہ میں نے کپتان کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اپنے لیڈر سے دیوانوں کی طرح محبت کرنے والا ذل شاہ اپنے ہی ملک کی پولیس کے ہاتھ بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اس کو لاہور کی پولیس نے اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے دیوانوں پر بھارتی فوج ظلم کرتی ہے. اور شاید ہمارا ملک ابھی آزاد نہیں، شاید ہمیں حقیقی آزادی ابھی تک نہیں ملی، شاید ابھی قوم جاگ رہی ہے اور اس حقیقی آزادی کی آبیاری کے لیے پتہ نہیں کتنے شہیدوں کا خون نچھاور کیا جائے گا. ذل شاہ کو پولیس نے پکڑ کر ڈنڈوں سے مارا، اس کے سر پر ڈنڈوں سے وار کیے، وہ زخمی ہو کر بھاگا، لیکن بھاری جسم رکھنے کی وجہ سے اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ زیادہ بھاگ نہ پایا. اس کو پھر پولیس والوں نے پکڑ لیا، پھر سر پر ڈنڈے مارے اور اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ آخرکار سڑک پر گر گیا. پولیس والے اس کو ادھمرا سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے اور پھر پی ٹی آئی ورکرز نے اس کو اٹھایا اور ایمبولنس کے ذریعے نیو ہاسپٹل پہنچایا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. یہ کیسی نفرت ہے، یہ کیسی انا ہے، یہ کیسی خود غرضی ہے کہ جس میں عوام کے محافظ ہی عوام کو سڑکوں پر تشدد کر کے مار ڈالتے ہیں. کیا حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ان بے ضمیر لوگوں کا دل نہیں کانپتا؟ ان سے اللہ کے حضور تو سوال ضرور ہوگا، اور شاید اب منزل دور نہیں، کیونکہ اس ملک کی ترقی کے لیے اس کڑے امتحان سے گزرنا ہی پڑے گا. یہ ملک ابھی کچھ مفاد پرستوں سے آزاد کروانا باقی ہے، اور ناحق خون جو بہا ہے اس کا حساب باقی ہے. قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، تو چھپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.